اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے اور انسان بھی اسی نظام کا، اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سسٹمیٹک ہے، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک کو مادی حیات کہا جاتا ہے، مادی زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا، میں تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلوں گا۔ جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے، ان کی روحانی زندگی نہیں ہوتی۔ جانور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اچھا ہے تو مطلب صحت مند ہے۔ بکری کی جب آپ تعریف کریں گے بہت اچھی بکری ہے، مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بچے زیادہ دیتی ہے، اور کان لمبے ہیں، فروخت اچھے ریٹ پہ ہوتی ہے، ایسی بکری کیا کہلائے گی؟ اچھی بکری۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گردن نہیں ہلا رہے نا، وہ جو بیٹھے تھے۔ اچھا کتا ہے کیا مطلب؟ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے بھائی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اچھا انسان ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کرتا، نچور ہے، تبصرہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، جو کہ آج کل نہیں بولا جا رہا۔ بات سے بات چل پڑتی ہے درمیان میں کہنے کی، میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں بیچ میں، کیونکہ سیاست کی بڑی جنگ چل رہی ہے نا۔ میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں آج کل، میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سے اپنے لسنر مجھے کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو، کیوں اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہو، چپ کر کے دین کی خدمت کرتے رہو۔ حالانکہ ہم نے سیاست میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ ہم نے تو کوئی بھی فریق جب غلو کرتا ہے تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو، چاہے ادھر والا کرے چاہے ادھر والا۔ مثال کے طور پر اب حرم میں چور چور کے نعرے لگے، بہت گندی حرکت ہوئی، ہم نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، یہ چور کے نعرے فریق مخالف لگاتا تو آپ کیا کہتے؟ کیا جواب دیتے؟ کبھی ہمارے لیڈر کے کہنے پہ تھوڑی لگائیں، تو خود سے لگا رہے ہیں، ہم نے تھوڑی کہا ہے، یہی کہتے ہیں نا، تو یہی دوسرے کے بارے میں کہہ دیا کرو۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ بیٹھ کے پھر اس کی شرح غور کرے تنہائی میں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا والا کوئی الٹا کام کرتا ہے، اس کی لاجک بیان کر کے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ سیدھا۔ جب فریق مخالف سیدھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پلک پانا لے کے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اتنی سیاست تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی میں، کسی سیاسی جماعت کی دشمنی میں، کسی ملک کی دشمنی میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اتنی سیاست تو قرآن بھی کر رہا ہے نا، تو ہم بھی اتنی ہی بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کر رہے۔ 15 دن اگر ایک شخص امریکیوں کو پاکستان میں رکھتا ہے، اس کو آپ قادیانی ایجنٹ، یہودی، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اگر کوئی آپ کا اتحادی ایئرپورٹ اور پورے اڈے حوالے کر دیتا ہے ان کے، اور یہاں سے جہاز اڑ اڑ کے پورے افغانستان کا بیڑا غرق کر کے، حکومت ہی ختم کر کے، 20 سال خون خرابہ کر کے نکلتے ہیں، اسے آپ یہ گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تو قرآن کا ٹاپک ہے نا، اتنا تو قرآن کہتا ہے بیان کرو۔ ممبر پہ بیٹھے کیا چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو، گھاس کھانے کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ اتنا فرض علماء کا بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ سیاست کے شرعی احکام بیان کرے، سیاست نہ کرے، بے شک شرعی احکام ضرور بیان کریں، ہم بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں۔ تو خیر، کہاں سے کہاں بات چلے گی؟ دوبارہ ہم اپنے اصل اسٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ کیا بات چل رہی تھی؟ بیان کیا چل رہا تھا؟ میں آیت کون سی پڑھ رہا تھا؟ یہ تو لا یجرمنکم شنآن قوم، تو بیچ میں ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ سچ بولتا ہے، بیلنس بات کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وفادار ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ جب بیل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تو کیا مطلب؟ اتنے من کا ہے، یہی بولتے ہیں نا۔ اس کی ناک کیا ہے؟ گول ہے، اوپر سے کھر سفید ہے۔ بھینس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، بہت اچھی بھینس ہے، کیا مطلب؟ نیک ہے، پیشاب کے بعد استنجا کرتی ہے، بولو نا، تہجد گزار ہے، وفادار ہے، دشمنی میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی، نہ نہ نہ۔ اچھی بھینس کا مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بیمار کم ہوتی ہے،
لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آج کل انسان کے اچھے اور برے کا بھی یہی معیار بن چکا ہے. انسان کے اچھے اور برے کا معیار بھی کیا بن چکا ہے؟ یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، مسلز کتنے ہیں، فیٹ کتنا ہے اس میں. ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا، اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں، شوگر کنٹرول میں، پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے اور مسلز پورے. تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا؟ بولو نا. میں پچھلے سال گیا، ایک صاحب کا فارم ہے، کیٹل فارم، بڑے بڑے کٹے پالے ہوئے ہیں نا انہوں نے. اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ. تو بڑے بڑے کٹے ماشاءاللہ 2-2 سال وہ تیار کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، گھی وی پلا پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے. اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے، جانور پہ ظلم ہے، زبردستی گھی کھلا رہے ہو. کھلا رہے ہیں، نوالا چھین تو نہیں رہے نا اس کے منہ سے بھائی، کھلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں. تو بڑے اونچے اونچے کٹے تیار ہو گئے نا. مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا، یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے، یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جم میں جو لڑکے جاتے ہیں نا، جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے بھرائی ہوتی ہے باقاعدہ. پھر ورک کرتے ہیں، جتنی بھرائی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا، تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے. آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں. یہ بیٹھے ہیں فہد، ایک دن مجھے کہتے ہیں یہ ورزش کر کے آئے لڑکا. میں نے کہا کہاں جا رہے؟ ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے بولا سیدھے سیدھے بولو کھانا کھانے جا رہا ہوں. کیا ٹوپے ڈرامے لگائے تھے دیکھو. کہہ رہے کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ڈائٹ. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کھانا کھاتے آئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اماں ہوا بھی کھانا کھاتی تھی، ہمارے والد صاحب بھی کھانے کے ٹائم پہ کیا کرتے تھے. آج تک ہم نے نہیں سنا والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں ڈائٹ لے رہا ہوں. ٹرم ہی چینج ہو گئی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ڈائٹ اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہے، تیار ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ ابھی اس نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے، اتنی کیلوریز برن کی ہیں اس نے، ڈائٹ لے کے اس کیلوریز کی کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. پھر دیکھے گا یہ والا یہ اسپیڈ بریکر جو یہاں بنا تھا میرے ماس، یہ کتنا گین ہوا ہے، کتنا کم ہوا ہے. کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی؟ صحت بھی ٹھیک ہے، اچھی، بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی، اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اعتدال. ہمارے ہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں. بہت معذرت بھائی، جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں. ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں، ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے. تو جم میں ضرور جائیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں، 2-4 ڈنڈ ونڈ پیل پال کے آ جاتے ہیں. ہم بھی ضروری ہے اس زمانے میں. لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کا کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے. اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ گیا جم میں تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک ساتھ. 5 سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے. 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے، فیٹ پیدا ہوتا ہے. کھجور کھاتے تھے، وہ بھی 2-3 صبح کے وقت، اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسی خوراک. 5 سال روٹی، یار آدمی مر جائے. روٹی ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم. تو 5 سال روٹی نہیں کھائی. بہت ایکسرسائز، 2-3 گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل. جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے. اب یہ والا یہاں سے بڑھانا ہے، دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے. تو اچھا گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے، انہوں نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی. پھر سردیوں میں الٹا سسٹم. اللہ کی قدرت کوئی پھر ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا. کئی دنوں بعد مجھے ملے. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا، وہ اللہ نے بچا لیا مجھے. میں نے کہا یار کیا فائدہ، 5 سال روٹی نہیں کھائی، نتیجہ کیا نکلا؟ بیمار ہو گئے، اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے. یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس میں انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط نہ کرے. دیکھو ورزش کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نماز روزے کی طرح فرض ہونی چاہیے. ورزش صحت بنانا بھی ضروری ہے نا، لیکن آپ یہ فرق ہی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے. یہ غلط ہو جائے گا. تھوڑی سی جاگنگ کر لیا کریں روزانہ، تھوڑی سی واکنگ، 1-8 گھنٹہ واکنگ کر لیں. کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے. ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا؟ اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھے. مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کی بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا کے رکھتے تھے، کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھایا نا. یہ سیاسی لیڈر تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ سیاسی لوگ جو ہے نا یہ تو ویٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں. سیاسی جو کارکنان ہے نا یہ بہت وزن اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جتنا بھی ویٹ اٹھائیں ان کے پین نہیں ہوتا.
ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں وزن اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہوتا. بہت گہری باتیں ہیں, یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا. تو ہم لوگ اب جب سے مولانا بنے, مدرسہ, مسجد, تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ, تھوڑا یوں کرو, کچھ نہیں ہوتا, تنکے پہ 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ. لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے. گورے کیا کرتے ہیں, جن میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا, یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے بکرے کھانے کے, پورے دمبے کھانے کے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا, بس اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں, پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں 5 سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا, میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے مسلز ایسے نہیں ہیں, اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو, لندن کا آدمی ہے, یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بھائی وہ کافر ہیں, ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے, ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں, اور گھر میں کیا, ایک مشکیزہ, ایک پیالہ, اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان. تو حضرت عمر رو پڑے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے پاس تو اتنا کچھ, اور آپ سید الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, آپ کی یہ حالت ہے غربت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, تو عقل مند سمجھتا تھا. ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے, انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئے کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. مشہور ہونے کے لیے, دنیا میں نام کمانے کے لیے, وہ جو چاہے, جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہمارے مذہب میں نام کمانا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں. تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے. یہ سب چیزیں ضمنی ہیں, صحت کا خیال بھی رکھیں, اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا کھائیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے, تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو, بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. بھوکا رہ لیا کریں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں بنتی. مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے, کہ اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو. ہے بھائی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز. لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی, جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے, کوئی پان کھا رہا ہے, ہوتا ہے نا, کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی, کوئی جناب کافی پی رہا ہے, کوئی گرین ٹی پی رہا ہے. تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پئیں آپ, ضرور ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں, صحت کے لیے سب نقصان دہ ہیں, پئیں, میں منع نہیں کر رہا. آپ نسوار بھی رکھیں, آپ پان بھی کھائیں, آپ گٹکے بھی کھائیں, آپ چائے بھی پئیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ اس سے, کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے, تو بکواس ہے بالکل. دنیا کا کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو کافی پینے سے, ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے, بالکل بکواس ہے یہ, ہارٹ کے لیے مفید اور ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل. تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں نا, معاذ اللہ نقل کفر, کوئی توہین کا نہ کلپ بنا کے چلا دے, معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے, توہین کا عنصر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں. اس سے پتہ دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی. اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے. تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا؟ سو گئے, آرام کیا انہوں نے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. خیر, تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو, انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں, جم بھی جائیں, بھاگیں دوڑیں, یہ سب کریں,
کہ ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. بھائی ٹائم کتنا ہے؟ 21 منٹ. بہت ٹائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے. بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے. بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں. بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں. اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو 2 فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے. ایک نے کہا، دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے. تو پھر ایک فرشتے نے، یہ سب ایک کانورسیشن ہو رہی ہے آپس میں نا، جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا اس پہ کیا ہے، اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا. وہ تانت ہوتی تھی جس سے جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھی پہلے زمانے، بہت مضبوط ہوتی تھی. تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں. تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا. کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے. تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر گئے. اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا. کھجور کی چھال تھی، اس کے اندر ایک دھاگا اور گریں لگی ہوئی تھی، جو بھی تھا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا. جب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھل. بڑا ایک دہشت ناک قسم کا منظر تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا. تو اس کی محدثین نے شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی، اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا اس کو. تو اس کے بعد یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملاتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے تینوں صورتیں. اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے، پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے